خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا 3 باب، اس کی 13ویں اور 14ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے ایمان کی دوڑ۔ ناظرین، مقدس پولس رسول اپنے مسیحی ایمان کے سفر کو بڑے پیشن کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور آیات 13 اور 14 12ویں آیت کا تسلسل ہے۔ 12ویں آیت میں یہی مضمون ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ مسیح یسوع میں اس مقام تک پہنچوں۔ اور 13ویں آیت بھی ایسے ہی ہے۔ 13ویں آیت میں 2 حصے ہیں اور 14ویں آیت میں بھی 2 حصے پائے جاتے ہیں۔ 13ویں آیت کا پہلا حصہ ہے اے بھائیو، اور جب مقدس پولس رسول فلپیوں کو اے بھائیو کہتا ہے تو اس میں وہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ فلپی کی کلیسیا کے لوگ اور مقدس پولس رسول جو ہیں وہ ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایڈلفوس ہوتا ہے بھائی، جس کا ترجمہ برادر یا بھائی کیا گیا ہے، اور ایڈلفس جو ہے یہ وومب کی بات کی گئی ہے یونانی زبان میں۔ اب ان دونوں الفاظ کا جو قریبی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایڈلفس سے جو ایک ماں سے پیدا ہونے والے بچے، ایک اولاد، وہ سب بہن بھائی ہوتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، یوحنا 1:12 کے مطابق جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ یہاں پر مقدس پولس رسول اور فلپی کی کلیسیا اور آج 21ویں صدی میں تمام ایماندار پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں یہ استحقاق حاصل ہوتا ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں۔ پکڑ چکا سے مراد یہ ہے کہ میں نے وہ اچیو نہیں کیا بھی جس کے لیے مجھے خداوند یسوع مسیح نے بلایا تھا، یا جس کے لیے اس نے مجھے پکڑا تھا۔ میں ابھی اپنے روحانی معیار کو پورا نہیں کر سکا، اور یہ ایک بہت بڑا کنفیشن ہے کسی ایماندار کا کہ وہ جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں روزے رکھتا ہوں، میں اچھا ایماندار ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں اچھا ایماندار ہوں، میں چرچ میں جاتا ہوں، میں اچھا ایماندار ہوں، میں چندہ دیتا ہوں، میں اچھا ایماندار ہوں، یا میں چرچ سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوں، میں اچھا ایماندار ہوں۔ نہیں، اس نے کہا ہے کہ میں باوجود اس کے کہ میں اپنے ایمان کے 30 سالہ سفر میں ہوں، میں ابھی بھی وہ مسیحی معیار اور وہ مسیحی معراج حاصل نہیں کر سکا جس کے لیے میں بلایا گیا ہوں۔ اور یہ بہت بڑا کنفیشن ہے، یہ حلیمی اور عاجزی کا اتم درجہ ہے جب انسان اتنا ایماندار ہوتے ہوئے بھی اور اتنا بڑا سورما ہوتے ہوئے بھی یہ کہے کہ میں ابھی نامکمل ہوں۔ ہم تو تھوڑا سا حاصل کر لیں تو ہم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، روحانی غروری آ جاتی ہے۔ یہاں مقدس پولس رسول جو بہت بڑا سورما ہے اور کلیسیاؤں کا باپ ہے، پھر بھی یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ فلپی کے ایمانداروں، میں نے ابھی وہ معیار حاصل نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے اور ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم جتنے بھی ایماندار ہیں ہمیں اپنے ایمان کے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہاں لکھا ہے میرے یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی طرف بڑھا ہوا جاتا ہوں۔ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، ناظرین، جب ہم سفر آگے کو جاری رکھتے ہیں تو ماضی کی ناکامیاں اور ماضی کی کامیابیاں ہمیشہ ہمارے اگلے سفر میں آڑے آتی ہیں۔ اور یہاں مسیحی ایمان میں
एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बता दिया गया है कि हम पिछले सालों में नाकाम भी हुए, कामयाब भी हुए, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ देखते रहेंगे, पीछे की चीज़ों को याद करते रहेंगे या पीछे की चीज़ों को परेशानी से देखते रहेंगे, तो फिर हम अगला सफ़र जारी नहीं कर सकते। ईमान का सफ़र ये होता है कि हम पिछली चीज़ों को भूल जाएं। और यहाँ बताया गया है कि मैं पिछली चीज़ों को भूल गया हूँ। पिछली चीज़ें क्या हैं? कि मैंने शरीयत के जोर से रास्तबाजी को हासिल करने की कोशिश की, जो मैं नहीं कर सका। अब मुझे पछतावा इसलिए नहीं है कि मुझे यीशु मसीह मिल गया है, लिहाजा मैं अपनी पिछली चीजों को भूल के आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता हूं। और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। यह मैराथन रेस है जो तमाम खिलाड़ी दौड़ते हैं, और एक वाइट लाइन है जो उनका निशान है, और उस निशान तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी पूरी स्ट्रगल करनी होगी, पूरे मसल्स को एक्सरसाइज करना होगा, और फिर वो ताज हासिल करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो कहते हैं कि मसीही ईमान मैराथन रेस है, और उसमें हमें तमाम रूहानी मसल्स को एक्सरसाइज करना है, खुदा के साथ जुड़े रहना है, उसके साथ साथ रहना है, दुआ रोज़े में ठहरना है, और ईमानदारी के साथ अपने सफ़र को जारी और सारी रखना है। यहाँ बताया गया है कि मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाने से मुराद कि खुदा ने मुझे एक महराज दी है, खुदा ने मुझे एक रुतबा दिया है, और वो है कि मैं यीशु मसीह को कबूल करने के बाद खुदा का बेटा बन गया हूँ। मेरी कॉल अब ये है कि मैं अपने सफ़र को जारी रखूँ और पिछली चीज़ों को भूल जाऊँ और अपने निशान की तरफ दौड़ा जाऊँ। मसीहियों का ईमान खुदावंद यीशु मसीह है, और मसीहियों का निशान वो भी खुदावंद यीशु मसीह है। लिहाजा मसीही दौड़ में हमें आगे बढ़ना है, अपनी माजी की चीज़ों को भूलना है, और आगे हमने बशारत के काम को, अपने ईमान की सरगर्मियों को और ज़्यादा तेज़ करना है। पूरे रूहानी मसल्स को इस्तेमाल करके हमने हर रोज़ नई ज़िंदगी की तरफ दौड़ना है, और फिर हम कहेंगे कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा है। यही वो कॉल है, यही वो बुलाहट है जिसके लिए मुकद्दस पौलुस रसूल बुलाया गया है, और यही वो बुलाहट है कि हम अपनी माजी की चीज़ों को भूल के अपने ईमान के तमाम मसल को यूज़ करें और आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह की कुर्बत में पहुंच जाएं। यीशु मसीह ही हमारा फाइनल निशान है, वही हतमी निशान है, और वही हमारा ईमान है। खुदावंद हमें मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह ऐसा ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए कि हम बिल आकर अपनी दौड़ में कामयाब होकर उस निशान तक पहुँचें जहां हम उस ताज को हासिल करें जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।